بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت 81 سے آیت 100 تک اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب خدا نے پیغمبروں سے اقرار لیا کہ ہم تم کو جو کچھ کتاب اور حکمت دیں، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو دیکھو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور خدا نے فرمایا کہ تم نے اقرار کر لیا اور ان باتوں پر جو ہم نے تم سے اقرار لیا تم نے میرے عہد کا بوجھ اٹھا لیا۔ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا اچھا تو تم آج کے قول و قرار کے آپس میں ایک دوسروں کے گواہ رہنا اور تمہارے ساتھ میں بھی ایک گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو شخص اپنے قول سے منہ پھیرے تو وہی لوگ بدچلن ہیں۔ تو کیا یہ لوگ خدا کے دین کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ حالانکہ جو فرشتے آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں سب نے خوشی خوشی یا زبردستی اس کے سامنے اپنی گردنیں ڈال دی ہیں اور آخر سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم تو خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئے اور موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے عنایت ہوئی سب پر ایمان لائے۔ ہم تو ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم تو اسی یکتا خدا کے فرمان بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرے تو اس کا وہ دین ہرگز قبول ہی نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں سخت گھاٹے میں رہے گا۔ بھلا خدا ایسے لوگوں کی کیوں کر ہدایت کرے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اقرار کر چکے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں برحق ہے اور ان کے پاس واضح روشن معجزے بھی آ چکے تھے۔ اور خدا ایسے ہٹ درمی کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا اور فرشتوں اور دنیا جہاں کے سب لوگوں کی پھٹکار ہے اور ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے۔ نہ تو ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، مگر ہاں جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی خرابی کی اصلاح کر لی تو البتہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کافر ہو بیٹھے پھر کفر بڑھاتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے تو اگرچہ اتنا سونا بھی کسی کی گلو خلاصی میں دیا جائے کہ زمین بھر جائے تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ لوگو جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ نہ کرو گے ہرگز نیکی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اور تم کوئی سی چیز بھی خرچ کرو خدا تو اس کو ضرور جانتا ہے۔ توریت کے نازل ہونے کے قبل یعقوب نے جو چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی ان کے سوا بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے حلال تھے۔ اے رسول ان یہود سے کہو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو توریت لے آؤ اور اس کو ہمارے سامنے پڑھو۔ پھر اس کے بعد بھی جو کوئی خدا پر جھوٹ موٹ طوفان جوڑے تو سمجھ لو کہ یہی لوگ ظالم ہٹ درم ہیں۔ اے رسول کہہ دو کہ خدا نے سچ فرمایا تو اب تم ملت ابراہیم اسلام کی پیروی کرو جو باطل سے کترا کے چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے۔ لوگوں کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ تو یقیناً یہی کعبہ ہے جو مکہ میں ہے، بڑی خیر و برکت والا اور سارے جہان کے لوگوں کا رہنما۔ اس میں حرمت کی بہت سی واضح روشن نشانیاں ہیں۔ منجملہ اس کے مقام ابراہیم ہے جہاں آپ کے قدموں کا پتھر نشان ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت قدرت ہو، اور جس نے باوجود قدرت کے حج سے انکار کیا تو یاد رکھیے کہ خدا سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ رسول تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم خدا کی آیتوں سے کیوں منکر ہوئے جاتے ہو، حالانکہ جو کام کاج تم کرتے ہو خدا کو اس کی پوری اطلاع ہے۔ اے رسول کہہ دو کہ اے اہل کتاب دیدہ و دانستہ خدا کی سیدھی راہ میں ناحق کی کجی ڈھونڈ کے ایمان لانے والوں کو اس سے کیوں روکتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو اگر تم نے اہل کتاب کی کسی فرقہ کا بھی کہنا مانا تو یاد رکھو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد بھی پھر دوبارہ کافر بنا کے چھوڑیں گے۔